السلام علیکم دوستوں آپ نے محبت کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی، مگر آج کی ویڈیو میں آپ کو جس محبت کی داستان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ دوسری تمام داستانیں بھول جائیں گے۔ یہ کہانی دراصل کارل ٹینزلر کی ہے۔ کارل ٹینزلر 1877 میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ حالانکہ وہ جرمنی میں پیدا ہوا مگر اس کا زیادہ تر وقت آسٹریا اور انڈیا میں گزرا۔ جنگ عظیم اول کے دوران کارل برٹش فوج کی قید میں رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ 1926 میں کارل زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے امریکہ آ گیا، جہاں وہ فلوریڈا کے ایک اسپتال میں نوکری کرنے لگا۔ کارل 1931 تک اپنی نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک روز ماریا الینا میلگارو نامی ایک لڑکی جسے ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی تھا، وہ اس اسپتال میں علاج کے لیے آئی۔ ماریا 22 سالہ امریکی لڑکی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ کارل نے جب اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اسے دل دے بیٹھا۔ اس وقت ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی ایک جان لیوا بیماری تھی اور کارل ٹینزلر نے یہ عہد کر لیا کہ وہ الینا کی زندگی بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت میں لگ گیا اور جب اسپتال کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی تو کارل ٹینزلر نے اپنے سینئر سے اجازت لی کہ وہ الینا پر اپنے ایکسپیریمنٹس اور ٹوٹکے استعمال کرے۔ چنانچہ اس کے سینئرز نے اس کو اجازت دے دی مگر ان سب سے بھی کوئی بہتری نہ آئی۔ اس دوران کارل اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لیے بہت سارے تحائف بھی لاتا تھا۔ بدقسمتی سے چند ماہ بعد الینا مر گئی۔ کارل ٹینزلر کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اس کے گھر والوں سے اجازت لی کہ وہ اس کی تدفین کے سارے معاملات خود دیکھے گا۔ کارل نے الینا کی تدفین کے لیے سارے اخراجات اپنے ذمے لیے اور اس نے ایک بہت مہنگا مقبرہ خریدا تاکہ اس میں الینا کو دفنایا جا سکے۔ اور دوستوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے انسانی درندگی اور ہوس کی ایسی کہانی جس کا تصور ایک انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ مقبرہ جس میں الینا کو دفنایا گیا تھا، اس کی چابی صرف کارل کے پاس تھی۔ اب کارل ہر رات مقبرے میں جاتا اور الینا کے ساتھ راتیں گزارتا اور اس نے اپنے ایکسپیریمنٹس اور طرح طرح کے ٹوٹکوں سے اس کی لاش کو گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ جب اس بارے میں اسپتال کے عملے کو معلوم ہوا تو اسے اس کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک یوں ہی چلتا رہا کہ ایک روز کارل کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ الینا کو اپنے مزید قریب رکھے اور دن رات اس کے ساتھ گزارے۔ چنانچہ اپریل 1933 میں کارل الینا کی لاش کو مقبرے سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ الینا کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور کارل کے مختلف تجربات کے باوجود اس کی لاش گلنا سڑنا شروع ہو گئی تھی۔ کارل کو الینا کے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی۔ کارل نے الینا کے چہرے کو مینٹین کرنے کے لیے پلاسٹر آف پیرس کا استعمال کیا، جسے ہم عام طور پر سیلنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی جگہ اس نے شیشے کی آنکھیں لگا دی۔ اس نے اس کی ہڈیوں کو ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے تاروں کا استعمال کیا اور کارل نے اس کا جسم مینٹین کرنے کے لیے کوٹ ہینگرز کا استعمال کیا۔ جب الینا کے بال جھڑنا شروع ہوئے تو کارل نے اس کے جھڑے ہوئے بال ہی واپس لگا دیے۔ کارل نے الینا کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اپنا گاؤن پہنایا اور اسے کپڑوں سے بھر دیا، اور اس کی لاش سے آنے والی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس کی لاش پر بہت ساری خوشبو چھڑک دی۔ کارل نے الینا کے چہرے اور جسم کو مزید بہتر بنانے کے لیے موم کا استعمال کیا۔ کارل الینا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ 7 سال تک یوں ہی رہتا رہا۔ اس دوران اس کے ہمسائے اس کو کھڑکی سے دیکھتے کہ وہ ایک بہت بڑی گڑیا کے ساتھ ناچتا ہے، کھیلتا ہے اور باتیں وغیرہ کرتا ہے۔ ایک روز الینا کی بہن کارل کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے مقبرے کی چابی چاہیے۔ تو کارل نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ چند روز گزرنے کے بعد الینا کی بہن کارل کے گھر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ کارل ایک بہت بڑی گڑیا کے ساتھ ناچ رہا ہے تو اسے شک ہوا اور اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ گڑیا کوئی اور نہیں
بلکہ الینا ہی کی لاش تھی، اور یوں 1940 میں کارل کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد ازاں اسے ایک ذہنی مریض سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹروں نے الینا کی لاش کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ الینا کے ویجائنل ایریا میں ایک پیپر ٹیوب ہے جسے کارل سیکس کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں الینا کی لاش کو تمام تدفین کی رسومات ادا کر کے ایک گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا تاکہ کارل دوبارہ اس کی قبر کا پتہ نہ لگا سکے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔